بات کریں گے اے پی سنگھ صاحب کے حوالے سے، جو کہ ایک بھارتی وکیل ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور وہ ایک بہت ہی منجے ہوئے اور قابل اور پڑھے لکھے وکیل ہیں۔ اور اس وقت سیما حیدر کا کیس وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی ایک وکیل ہوں اور میں لیگل پروفیشن کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور جب میں نے شروع میں اے پی سنگھ صاحب کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ شاید کوئی پڑھا لکھا اور بڑا ہی کوئی باشعور وکیل ہے، لیکن میں نے جب تھوڑی سی ان کی گفتگو سنی اور ابھی ریسنٹلی سیما حیدر کیس میں جس طرح سے انہوں نے سیما حیدر کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا اور جس طرح سے سیما حیدر کا ہاتھ پکڑ کر وہ چھت پر لے کر گئے اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے اور جس طرح سے انہوں نے ہندو مسلم کارڈ کھیل کر، مذہبی کارڈ کھیل کر ہندو مسلم فسادات کروانے کی کوشش کی، وہاں سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ تو اول درجے کے کوئی فسادی آدمی ہیں، اول درجے کے کوئی شیطان صفت آدمی ہیں، اور ان کو وکیل کہنا وکالت کی توہین ہے۔ اور میں بھی ایک وکیل ہوں، لیکن میں ان کا طریقہ کار دیکھ کر بہت ہی مایوس ہوا کہ صرف شہریت دلانے کے لیے سیما حیدر سے ناگن ڈانس تک انہوں نے کروا دیا، اور جناب اس کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان سے زبردستی پاکستان کے مرد آباد کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں اور زبردستی جھنڈا پکڑا کر یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان کے اوپر زبردستی ایک مذہب اور وطن پرستی جو ہے وہ تھوپی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ ہندو کریں، جو مرضی کریں، سیما حیدر نے جو کرنا ہے اس کریں، لیکن فار گاڈ سیک ہندو مسلم معاملات کو تو نہ چھیڑیں۔ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوانے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ وکالت کریں، آپ لیگل اوپینین کریں۔ یہ پہلا وکیل میں نے دیکھا ہے کہ جو کلائنٹ کے ساتھ چھت پر چڑھ کر ڈگڈگی بجاتا ہے اور چٹکلے سناتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خاتون کی عزت بھی نہیں کرتا۔ اور یہاں سے تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لنگور ہے سچن، یہ تو 4-5 ہزار کمانے والا ایک معمولی سا لنگور ہے، برائے نعیم ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں سیما حیدر کو یہ اے پی سنگھ لے جائے گا۔ آنیسٹلی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس شخص کے ارادے نیک نظر نہیں آ رہے، اور یہ پکا اول درجے کا فسادی قسم کا اور شیطان صفت آدمی ہے کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوا کر اس نے کیا میسج دیا ہے؟ اس نے پورے انڈیا میں دنگے کروانا چاہتا ہے، پاکستان اور انڈیا میں فسادات ڈلوانا چاہتا ہے، ہندو مسلم فسادات ڈلوانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کیا انجو بھی پاکستان آئی ہے، اس نے بھی پاکستان کا انڈیپینڈنٹ ڈے سیلیبریٹ کیا ہے؟ کہیں کسی جگہ پہ کہا ہے کہ ہندوستان مرد آباد کبھی کہا ہے یا کسی پاکستان نے کہا ہے؟ بھائی ہر وطن کی، ہر ملک کی اپنی عزت ہے، اپنی رسپیکٹ ہے۔ تو یہ طریقہ کار تو نہیں ہے کہ پیار اس نے کیا ہے تو جی کیا ہے تو کرتی رہے پیار، کس نے روکا اسے پیار کرنے سے؟ بھائی ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو 4 بچے لے کر گئی ہے، کس حیثیت میں 4 بچے لے کر گئی ہے؟ کیا حق رکھتی ہے وہ بچوں کے اوپر؟ جب اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، اپنا ایک نیا عاشق چن لیا، ایک لنگور چن لیا، تو جائے اس کے ساتھ موج مستی کرے۔ بچوں کے ساتھ وہ حق نہیں رکھتی بچوں کو رکھنے کا۔ اور بچوں کو آپ نے کس طریقے سے زبردستی ان سے نعرے لگوا رہے ہیں پاکستان مرد آباد کے، صرف شہریت دلانے کے لیے؟ تو کیا آپ نے شہریت دلوا لی پھر؟ او بھائی شہریت دلوانی ہو تو قانونی جنگ لڑیں، یہ کس طرح کے بیان آپ دلوا رہے ہیں؟ تو بہرحال اے پی سنگھ صاحب کا معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ اے پی سنگھ صاحب جو ہیں، آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سیما حیدر اور سچن کے نام پہ اکاؤنٹ کھلا ہے، اس میں بھی پورا گھوٹالا کر جائیں گے۔ اور یہ جو سیما حیدر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اے پی سنگھ صاحب نے، یہ یقین کریں سچن تو لنگور ہے، وہ تو برائے نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیما حیدر جس کو 6 بچے پیدا کر کے ابھی تک سچا پیار نہیں ملا، تو میں آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیتا ہوں کہ اس کو حیدر کے بعد سچن سے بھی سچا پیار نہیں ملے گا، اور وہ اے پی سنگھ کے ساتھ بھاگ جائے گی اور شادی کر لے گی۔ اور شاید اے پی سنگھ صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن وہ کریں، یہ سارا کچھ کریں، انہوں نے جو کرنا ہے کریں، کیونکہ ان کے نزدیک تو ساس اور داماد کا رشتہ بھی جائز ہے۔
سارا کچھ جائز ہے ان کی، وہ کریں، لیکن خدارہ مذہبی معاملات کو اور دو طرفہ تعلقات جو ہیں اس کو تو نہ خراب کریں، ہندو مسلم اور بھارتی اور پاکستانی تعلقات تو نہ خراب کریں۔ ہمارے ایسے ذہن نہیں ہے، ہم لوگ آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، تو مہربانی فرما کر اگر اے پی سنگھ صاحب مجھے سنتے ہیں تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ آپ اول درجے کے فسادی آدمی ہیں، اور چپ کر کے اپنا لیگل کام کریں۔ یہ کیا آپ نے بھجن شروع کروایا ہوا ہے، منی ڈانس اور ساتھ میں خود بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں وکالت کے شعبے کی بدنامی کر رہے ہیں، تو مہربانی کر کے یا تو یہ شعبہ چھوڑ دیں یا کوئی عقل سے ہاتھ کام لیں اور جو حقائق پر مبنی اور قانونی بات ہے وہ کریں۔ بہرحال یہ جو شخص ہے یہ ہندو مسلم فسادات کروانا چاہتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ بھارتی اور پاکستانی تعلقات جو ہیں وہ خراب کرنا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ پیسہ کھانا، فنڈز کٹے کرنا اور پاپولیرٹی لینا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھارت سرکار بہت زیادہ مہربان ہوئی ہے سیما حیدر پہ، ایک طرف تو اس کے اوپر ATS کی انکوائریز لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف جناب وہ اس کو فلمیں سائن کر رہی ہے اور بالی ووڈ میں کام کرنے کی آفرز ہو رہی ہیں اور سیاستدان بنانے کی آفر ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ سمجھ مجھے نہیں آئی کہ کس قانون کے تحت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ بہرحال غلام حیدر کے بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو غلام حیدر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو پاکستان میں مختلف اتھارٹیز کو خطوط لکھنے ہوں گے، اور وہ خطوط لکھنے کے بعد وہ ریفرنس بنانے کے بعد بھارتی گورنمنٹ کو پارٹی بنانے کے بعد وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے اپنا کیس فائل کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے بھارتی گورنمنٹ کو مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں ان کو زبردستی مذہب تبدیل نہ کروایا جائے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ ان کا حقیقی اور نیچرل گارڈین ہے اور ان کا وارث ہے، وہ اس کو واپس کیے جائیں۔ اور دنیا بھر کا یہ قانون، کہ کسی ملک کا بھی یہ قانون نہیں ہے کہ والد کو اس کے بچوں کی کسٹڈی سے محروم کیا جائے یا والد کو اس کے بچوں سے ملنے نہ دیا جائے۔ لیکن اس سے ایک چیز کلیئر ہے کہ حیدر علی کو خود سٹیپ لینا ہوگا۔ ہم جیسے وکلا جو ہیں وہ جسٹ ایک اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ محترم کبھی تحریک لبیک سے مدد مانگ رہے ہیں، کبھی پینک پر جھولا جھونگ رہے ہیں، اور کبھی کہیں مکہ مکرمہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کبھی بلاول بھٹو وزیر خارجہ صاحب سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو میں انہیں خود سے ایفرٹ بھی کرنی ہوں گی، خالی اس طرح سے نہیں ہوگی۔ یہاں پہ تو ان کے رویے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے بچے لینا ہی نہیں چاہتے اور ان کا مقصد صرف میڈیا کے اوپر دنگل مارنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ ڈیلی لائیو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کر رہے ہیں، لیکن لیگل ایکشن انہوں نے ابھی تک کوئی بھی نہیں لیا۔ دوسری جانب اگر بھارت کی بات کی جائے تو ان کا بھی ڈبل سٹینڈرڈ سامنے آپ لوگوں کے، وہ پاکستان کے رانج میں کہہ لیں یا کس طریقے سے بھی پورا ڈرامہ ایکسپوز ہوا پڑا ہے۔ ایک طرف تو وہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جناب ATS کی رپورٹ جو ہے نا اس کے اوپر انکوائریز لگی ہوئی ہیں، فارنر ایکٹ لگا ہوا ہے، سٹیزن شپ کہ وہ کس طریقے سے انلیگل طریقے سے داخل ہوئی ہے، اس میں 2 سے 8 سال تک کی سزا سے ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب جناب اس کو سٹیزن شپ دے رہی ہیں، جبکہ سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت 4 گراؤنڈ ہوتے ہیں سٹیزن شپ لینے کی، وہ ملتے نہیں ہیں، ان کے اوپر وہ کسی قانون کے اوپر پرانی اترتی۔ تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ بھارت ایک طرف سے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ ATS کی انکوائری چل رہی ہے اور اس کو مجرم بنا کر کھڑا کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جناب اس کو ڈیفرنٹ قسم کے پروجیکٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نوازی جا رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں، اور وہ بالی ووڈ میں موویز سائن کر رہی ہے اور سیاستدان بن رہی ہے، اور الیکشن لڑ کے جناب ووٹ لے کر اسمبلی میں آنا چاہتی ہے اور دوسروں کو شہریت دینا چاہتی ہے۔ بہرحال اگر یہ بھارت کا قانون ہے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال میں حیدر علی کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ اگر وہ اپنے بچے لینا چاہتا ہے تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے سعودی عرب میں بیٹھ کے بھی کارروائی کر سکتا ہے، اور اس کو اس حوالے سے خود ہی ایکشن لینا ہوگا، ادروائز کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر پائے گا جب تک وہ خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہے گا۔ اس کے علاوہ مختلف فورم پہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ وہ خطوط بھی لکھ سکتا ہے، خالی لائیو سیشن سے یا پینگیں جھولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حیدر علی کو خود مختلف اداروں سے رجوع کرنا ہوگا اور ویڈیو سے باہر نکل کر پریکٹیکلی رول ادا کرنا ہوگا، ادروائز وہ بچوں کی کسٹڈی کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا بچہ جو ہے وہ 7 سال کا ہے، اور اس میں کسی بھی دنیا کے قانون کے تحت حیدر علی کو محروم نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ ایفرٹ کرے تو اسے کسٹڈی مل سکتی ہے۔